को समझने की कोशिश करें। निकाह की मजलिस में बहुत ज़रूरी समझते हैं, बहुत ज़्यादा, बल्कि फ़र्द समझते हैं। और वजह उसकी ये है कि बड़ी तादाद में हम लोग निकाहों में शिरकत करते हैं। ये तो करते ही नहीं, निकाह की मजलिस में जो अहम लोग होते हैं उनमें से भी चंद शिरकत करते हैं, बाकी मैनेजमेंट में इधर उधर भागे। अरे सलीम जागा इनसे बच्चों से कहते बहुत भगा दो इन बच्चों को वहाँ से, भगा दो यार, इसको लंबी भगा दो इनको यहाँ से। इनको रोटी भी खानी है, लंबी है, यही बहुत लंबी हो जाएगी। पूरा बात तो हम बाद में सुन लेंगे, उस काम को जो मेन काम है उसे करा लीजिएगा। लड़के वाले जो यहाँ आए हैं उसे तो खाली इसने तो अब पूरा निज़ाम सजाया है, ये सिर्फ निकाह की वजह से तो है। हाँ, ये सबसे अहम काम है। इनको किसी को बुलाओ जरा, उसको बोलो टेबल लगवा दी टेबल। शिरकत की कोशिश किया करें। ये चंद बातें निकाह के बारे में मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ। आप सब यहाँ हमारे निकाह के बारे में फिर मुझे ना घुसने देने के बोले तुम मान नहीं रहे हो, बोले तो क्या बोले टच में हो, राब्ते में हो, चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो या पड़ोस के। हमने लोग पूछे कि आपके यहाँ इस्लाम में जो काजी जी मौलाना साहब आकर के निकाह पढ़ाते हैं और वो कुछ अरबी में पढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा आप उसका ट्रांसलेशन करें, क्या बतलाते हैं, क्या मतलब है, तो ईमानदारी से बताइए। अरे चलो इधर। सेटिस्फाई कर पाएंगे। इसलिए कि निकाह की मजलिसों में हम शिरकत करते हैं, मौलाना साहब आते हैं, पढ़ाया भाई खाना भी तो खाना है। हालांकि यार अब उंगली उठा रहा है तो पता नहीं, अरे बात तो सोचते खाना भी तो खाना इन लोगों को। पहली बात तो ये कि निकाह इतना लंबा कर दिया, बताओ जो कमरे मतलब का काम है उसे बता रहे हैं। निकाह के डिक्शनरी के एतबार से माने आते हैं लंबी बात। एक अजनबी लड़का एक अजनबी लड़की से, जिससे ये दोनों शरीयत के दायरे में अब तक मिल भी नहीं सकते थे, निकाह के बाद जायज़ तरीके से मुलाकात भी करते हैं। इसी मिलने मिलाने को शरीयत निकाह से कहा है। और शरीयत की नज़र में निकाह नाम है, इस इतने से काम है, इसको आप समझो कि एक बालिग लड़का एक बालिग लड़की को गवाहों की मौजूदगी में मेहर के साथ ये कहे कि मैं तुमसे इतने मेहर के बदले में निकाह करता हूँ, और लड़की खुद ये कह दे मुझे कबूल है, मैंने कबूल किया, तो इस इतने से निज़ाम से निकाह शरीयत के हिसाब से वजूद में आ जाता है। यानी दो गवाहों की भी कंडीशन है कि दोनों अक्लमंद हो, बालिग हो, दोनों की बात को सुन भी रहे हों, और मेहर का भी वहाँ तज़किरा हो। इन तमाम चीज़ों से निकाह वजूद में आ जाता है। तो निकाह के अंदर अरबी के अंदर कुरान की आयतें और खुतबा पढ़ा जाता है, ये इसके बगैर भी निकाह हो सकता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट खुतबा पढ़ा जाता है, कुरान की आयतें और अहादीस, इनमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या कहा जाता है, उस सब का खुलासा ये है कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से ऐसे डरो जैसे अल्लाह से डरने का। जितनी भी आयतें कुरान की पढ़ी जाती है उन सब का ताल्लुक डरने से है। सूरह निसा लोग कहते हैं कि साहब इस्लाम ने औरतों के हुकूक नहीं बतलाए हैं, आप सबको बतलाएं कि कुरान करीम के अंदर 4 पारे के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह निसा है, यानी औरतों के नाम की एक सूरत है। और निकाह जब होता है, एक औरत लड़की हमारे निकाह में दी जाती है तो कुरान की सबसे पहले नंबर पर वही आयत पढ़ी जाती है, जिसके अंदर अल्लाह ये फरमाते हैं, ये लोगों तुम अपने उस रब से डरो
جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا, پھر ان دونوں کے ذریعے پوری دنیا کی انسانیت کو وجود بخشا. حضرت آدم پیدا ہوئے, ان کے بعد پھر سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا, پھر سے پوری دنیا کے نظام کو وجود بخشا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس اللہ سے ڈرا کرو. اب یہاں یہ سمجھیں کہ نکاح کے وقت میں جو ڈرنے والی آیتیں, تقوی والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لڑکا اور لڑکی یا دونوں خاندان کے لوگ شادی اور نکاح کی خوشی میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ وہ شریعت کی حدود کو تجاوز کر جائیں. اس لیے ڈرنے والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اور نکاح کے اندر جو حدیث پڑھی جاتی ہے سب کا ترجمہ آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے, نکاح من سنتی. لیکن یہ سنت صرف اللہ کے نبی کی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے ہیں ان سب کی سنت ہے نکاح کرنا. آپ نے فرمایا جب آدمی نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے, اور آدھے دین میں اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آدھا دین جب مکمل ہوگا, یہاں بہت سارے لوگ ینگ ہیں جن کی شادی ہونی ہے, وہ سمجھے اس کو, جب ہم شادی کریں گے اور شادی کے بعد بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں کے حقوق ادا کریں گے. یہ نہ ہو کہ ہم بیوی کی محبت میں اپنے ماں باپ کو سائڈ میں رکھ دیں. اور بیوی سے بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے شوہر کے چکر میں اپنے گھر والوں کو یا اپنے ساس سسر کو اور اس خاندان کو ایک طرف ڈال دو. تمام لوگوں کے حقوق ادا کریں گے تب جا کر کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا. ایک چیز مہر کے بارے میں ذکر کرنی ہے, ابھی تو ڈسکس چل رہی تھی. قرآن کریم نے اسی آیت کے اندر ہمیں بتلایا کہ تم اپنی بیویوں کو خوشی کے ساتھ مہر دیا کرو. یہاں جتنے لوگ ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے اپنی بیویوں کے مہر نہیں دیے ہیں تو آج ہی کوشش کریں اور جلدی سے ان کے مہر ادا کریں. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جب حضرت علی کے حوالے کیا تو جاتے وقت یہ کہا تھا حضرت علی سے کہ بھائی بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے اس کا کچھ مہر ضرور دے دینا. اسی لیے مہر کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ مہر اتنا ہونا چاہیے جتنا لڑکا خوشی سے ادا کر سکے. ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے ہم سب کو, مہر کے تعلق سے ہم بڑے پیچھے ہیں. انتقال کے بعد ہم جانتے ہیں ہمارے یہاں دارالفتہ میں یہ آتے ہیں سوالات کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا تھا, اب وہ مہر اس کے ترکے میں سے کیسے دیا جائے؟ بڑے افسوس کی بات ہے. یاد رکھیں ہم لوگ, بیوی کا مہر ہمارے اوپر قرض ہوتا ہے. اگر کسی پڑوسی کا قرضہ ہمارے اوپر ہو تو جب تک ہم ادا نہ کر دیں وہ قرضہ معاف نہیں ہو سکتا. بیوی کا مہر جب تک ہم ادا نہ کر دیں بیوی کا حق معاف نہیں ہو سکتا. یہ گناہ کی بات ہے. اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے نکاح سے پہلے کہ اس زمانے میں جو ہم نے طلاق کو مذاق بنا رکھا ہے, اللہ کے لیے ہم اس طلاق کے لفظ کو اپنی زبان پہ نہ لائیں. بڑے اچھے اچھے لوگ, آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم اس لائن سے جڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ جنہوں نے بیویوں کو طلاق دی اور سماج اور سوسائٹی کے اندر ناک نہ کٹ جائے اس سے بچنے کے لیے حرام کاری میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اور طلاق کے باوجود. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اب غض الحلال الی اللہ طلاق, کہ طلاق دینا جائز تو ہے ضرورت پڑنے پر, لیکن بالکل آخری مومنٹ پہ جا کر جب کوئی چارہ نہ ہو نبھاؤ کا. اور اس کے باوجود اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے. اور وہ بھی اس طلاق کا پورا ایک نظام ہے کہ آپ ایک طلاق دیں چھوڑ دیں. کیا پتہ 3 مہینے کے اندر اندر جب تک 3 پیریڈ گزرے آپ کو شرمندگی ہو اور آپ اس بیوی سے رجوع کر لیں. یہ طلاق کا پورا نظام ہے, میں اس پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ ذہن میں رکھیں حدیث میں حضور نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں اگر تم حقیقت میں کہو یا مذاق میں وہ ہو جاتی ہے. جیسے طلاق, آپ کی بیوی آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ نے غصے میں لفظ طلاق کہا, بس بیوی نکاح سے چلی جائے. اس لیے طلاق کا لفظ اپنی زبان پہ ہم
بالکل نہ لائیں اور اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ اس نکاح کے اندر برکت پیدا ہاں ونشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمدا يا اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گھماتے رہو کیمرہ گھماتے رہو مت گھماؤ یہ بات ٹھیک ہے. رکھو بورڈ لگ رہا ہوگا نیچے رکھو بنا کر سنت وجود میں آئی ہے نکاح والی اس نکاح کے اندر شوہر بیوی میں اور دونوں خاندان کے تمام افراد محبت اور مودت پیدا فرمائے. یا اللہ اختلافات سے یا اللہ استحصال سے یا اللہ لڑائی جھگڑوں سے حفاظت کرنا. یا اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. یا اللہ خدا کے صالحین کو نکاح کا ذریعہ بنا. یا اللہ سے نکاح کے ذریعے نیک صالح اولاد یا اللہ دونوں کو اور ہم سب سے تمام حاسدین کے حسد سے حفاظت کرنا. دشمنوں کے شرور و فتن سے یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کو شریعت کے تقاضوں پر چلنا ہمارے لیے آسان کرنا. یا اللہ اس فتنے کے زمانے میں گناہوں سے ہماری حفاظت کرنا. یا اللہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں شادی شدہ ہیں ان کے نکاح میں برکت پیدا کرنا. یا اللہ ان کی اولاد آبرو میں حفاظت کرنا برکت پیدا فرما. یا اللہ جو بے شادی شدہ افراد ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرما. شادی بیاہ کا نیک سے انتظام فرما. یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا, ہم سب کے دلوں کی گنجائش کا بنائے.
ہماری دعاؤں کو ضرورت آپ ربنا تقبل منا علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه برحمتك